اگر اپنے گھر سے نحوست کو، تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر و برکت آتی ہے، اس گھر کے تمام افراد کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، بند کاروبار چل پڑتا ہے۔ آپ کے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کیا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ وظیفے کا فائدہ ہو۔ وظیفے تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے جتنے بھی فائدے ہیں، اس کی جتنی تاثیر و طاقت ہے، آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ کے راستے کی رکاوٹیں، آپ کے راستے میں کھڑا پہاڑ بھی راستے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ آج جن کے گھر میں نوجوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری نہیں ملتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آپ تک آئے گی، آپ کا روزگار کھل جائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر اسی طرح کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، بے اولادی کے لیے پریشان ہے، جہاں بیٹھتے ہو بے اولادی کا طعنہ سننے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اکتا جاتا ہے کہ جب بھی بیٹھو بڑے بوڑھے بے اولادی کی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ انسان دوستوں میں بیٹھنا، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے بے اولادی کی تانے سن سن کر۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ قرض کروڑوں کا بھی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ اتنا قرض تو ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والو، میں مانگنا بھی رب سے اور وظیفہ بھی رب کا پڑھنے کا کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآنی آیت بھی رب کے الفاظ ہیں، مانگنا بھی رب سے ہے، دینا بھی رب کریم نے ہے، تو پھر کیوں نہ اس عمل کو کر لیا جائے۔ جو لوگ شک و شبہات کے ساتھ، غلط فہمیوں کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، وہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اس یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھتا ہے کہ میں اپنی پریشانی کا حل رب کعبہ سے کروا رہا ہوں، جس کی ایک کن پر دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ والو، اگر آج آپ میں سے کوئی پریشان ہے بے برکتی کی وجہ سے کہ لاکھوں کمانے کے باوجود گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں، آپ کے گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ برکت کیا ہے؟ برکت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا مشکل کشا اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو مولا علی نے دعا دی کہ جاؤ اللہ تجھے برکت والا رزق عطا فرمائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ مولا علی نے کس خوبصورتی سے جواب دیا کہ ایک کتا یعنی اس کی فیمیل سال میں 7 سے 8 بچے دیتی ہے، یعنی ایک بار میں وہ 7 سے 8 بچے دیتی ہے، اور بڑی اچھی نسل کی بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے دیتی ہے۔ کتے کے بچے 7 سے 8 ہونے کے باوجود بھی نہ کھائے جاتے ہیں، نہ بیچے جاتے ہیں، نہ قربان کیے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی تعداد کم ہے۔ اور بکری کے بچے 3 پیدا ہونے کے بعد بھی بیچے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، قربان بھی کیے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔
اسے برکت کہتے ہیں۔ اللہ نے بکری میں برکت شامل کر دی، اور کتے میں 8-9 بچوں کے باوجود برکت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بچوں کی تعداد آپ کو کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس لیے اللہ جس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے وہ تھوڑی کمائی میں خوشحال ہو جاتا ہے، وہ تھوڑی کمائی میں اپنے گھر کے تمام اخراجات کو پورا کر لیتا ہے، اور جس کے کاروبار میں بے برکتی ڈال دیتا ہے وہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا، اپنے گھر کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا۔ اس لیے میری آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کریم سے جب بھی مانگے برکت والا رزق مانگے، برکت والی دولت مانگے، برکت والی کامیابی مانگے۔ اور آج جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، برکت والا رزق اور دولت چاہتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھے۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسا قرآنی، ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ بہت سے علماء کرام نے، بہت سے پیغمبروں رسولوں نے اپنے تبرکات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وظائف تسبیحات کو لکھا ہے۔ اللہ والو، ان تبرکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ دنیا کی جو جتنی بھی خوبصورتی ہے، پہاڑ ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، زمین، دنیا کی ہر شے اللہ کی بہترین رہنمائی فرماتی ہے کہ وہ ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ اور جب کوئی بندہ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کریم سے گھر مانگتا ہے، گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آپ میں سے کوئی بھی پریشان بیٹھا ہے، بے حال بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، آج دنیا کے تمام کام چھوڑ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ چھوٹی سی قرآنی آیت آپ کی نسلوں کو، آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ جو کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہ تو اس کے وسائل ہیں، نہ ہی اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنا ذاتی مکان لے سکے، تو اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھو۔ انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی اللہ کریم آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا، آپ کو اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ اتنے مجبور ہیں کہ جا کر مسجدوں میں دعائیں کراتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بہترین رشتے ہو جائیں۔ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے مانگے، بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو آپ کے پاس ہر کامیابی، ہر خوشی، ہر اللہ کی غیبی مدد چل کر آتی ہے۔ اور جب آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اللہ نہ دینا چاہتا ہو تو آپ دن رات محنت و مشقت بھی کر لیں تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت میں عصمت ہے۔ اگر محنت میں عصمت ہوتی تو سب سے زیادہ امیر مزدور طبقہ ہوتا، لیکن امیر لوگ تو وہ ہیں جو بڑی گاڑی میں آتے ہیں، آ کر 2-4 کاغذوں پر سائن کرتے ہیں اور گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر امیر تو مزدور طبقے کو ہونا چاہیے، محنت تو وہ کرتا ہے۔ اللہ والو، یہ رب کی دین ہے، جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے بغیر محنت کے لاکھوں دے دے، جس کو چاہے محنت کے باوجود 1000 بھی نہ دے۔ اللہ والو، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ اگر ہم اللہ کریم کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ ہمارے رزق کو کھول دیتا ہے، اللہ ہم پر رحمتیں، برکتیں برسا دیتا ہے، پھر دنیا کی ہر شے ہماری مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر بتاتا رہوں گا۔
اب آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس عمل کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب آپ نے پورے دن میں ایک وقت مقرر کرنا ہے اور اسی وقت میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن فجر کو پڑھ لیا، دوسرے دن ظہر کو پڑھ لیا، تیسرے دن عصر میں پڑھ لیا، ایسے نہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت فری ہوتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ تنہائی میں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اس ایک مقررہ وقت پر آپ نے اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے۔ آپ نے مقررہ وقت پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک کی دعا میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ پتہ نہیں کس کی دعا سے میری، آپ کی، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھنا ہے، آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے 3 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، خواہش الگ ہے، پریشانی الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے۔ اللہ والو، آج جس کا جو مسئلہ ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ میری بات کی طرف توجہ کریں کہ آج آپ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ مقصد ہر صورت پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی اپنے الفاظ میں کہ یا اللہ، اس مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، اس مقصد میں خیر و بلائی چاہتا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور جس کام میں توس تسمیہ پڑھی جاتی ہیں اس میں تمام نحوستیں، تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والو، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ اس دوران آپ دل ہی دل میں جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اس عمل کو پریکٹیکل کریں، سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے، شیطان آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف جانے سے روکے گا، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے روکے گا، آپ کو آپ کی خوشیوں سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ نے اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے، شیطان سے لڑتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ اگر میری مانے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں۔ ڈیجیٹل تسبیح پر نمبرنگ آتی ہے، اس طرح غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ڈیجیٹل تسبیح پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہیں تو غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، جتنا بھی مانگتے ہیں، اللہ جولیاں بر بر کر نوازتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے چلے جائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ قرآنی عمل کرتے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، آپ اس قرآنی عمل کو پڑھتے ہیں اور اس دوران اللہ کریم سے ضد کر کے مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ، یہ قرآنی آیت اتنی خاص ہے کہ بعض اوقات وظیفہ شروع کرتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی قبولیت ہو چکی۔ اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی غیب سے فرشتہ آتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ اب آپ کی غیبی مدد، آپ کی دعاؤں کو قبول اللہ نے کرنا ہے، لیکن آپ کے لیے وسیلہ کوئی اسباب فرشتے بن کر آتے ہیں۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو آپ کا دشمن وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جس انسان کو میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا وہ میرے لیے مدد لے کر آ گیا۔ یہ اللہ کے نظارے ہیں، یہ اللہ کے کمالات ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ تحمل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ذات سن رہی ہے۔ آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دائیں کندھے پر نظر ماری، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بائیں کندھے پر نظر ماری۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے آپ کے نام اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، تو اللہ آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے۔ اللہ آپ کو برکت والا، خیر والا، کامیابی والا رزق اور دولت دے دیتا ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 100 بار مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ تو بتا دیا میں نے۔ اب آپ نے اس عمل کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ آپ روزانہ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر یا تو نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد پوری رات میں کسی بھی وقت سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لیتے ہیں، تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی نسلوں تک کافی نہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تمام کے تمام مومنین کو سورہ واقعہ حفظ کرنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ ہر کسی کے سینے میں سورہ واقعہ محفوظ ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے حبیب کا یہ کہنا اور ہمارا اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ سورہ واقعہ رکاوٹیں ہٹاتی ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھولتی ہے، رزق کو کشادہ اور وسیع کرتی ہے، گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھنے، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہا۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو روزانہ ایک ہی مقررہ وقت پر پڑھنا ہے۔ چند دن یہ وظیفہ باقاعدگی سے کر کے دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اللہ غیب سے کتنی رحمتیں برکتیں نوازتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور وظیفے سے فائدہ ہو تو مجھے بھی اپنی نیک تمناؤں دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے میرے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے گا۔